یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 81 تا 83 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھ رہنے سے، جدا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور گھبرائے اس سے کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں، اور کہنے لگے کہ مت کوچ کرو گرمی میں۔ آپ کہہ دیجئے دوزخ کی آگ سخت گرم ہے اگر ان کو سمجھ ہو۔ سو وہ ہنس لیں تھوڑا اور روئیں بہت سا، بدلہ اس کا جو وہ کچھ کرتے رہے۔ سو اگر پھر یہ آ جائیں آپ کے پاس کسی فرقہ کی طرف سے، ان میں سے پھر اجازت چاہیں آپ سے نکلنے کی، تو آپ کہہ دیجئے تم ہرگز نہ نکلو گے میرے ساتھ کبھی، اور نہ لڑو گے میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے۔ تمہیں پسند آیا بیٹھ رہنا پیچھے پہلی بار بھی، سو اب بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ پچھلی آیات سے سلسلہ منافقین کے حالات کا چل رہا تھا، جو کہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عام کے باوجود شریک نہیں ہوئے، اور ان کو آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی سزا دی گئی کہ آئندہ انہیں مجاہدین اسلام کی فہرست سے خارج کر دیا گیا، اور ان کو کسی بھی جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس بات کا ان آیات کے اندر تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ مخلفون جس کے معنی متروک کے ہیں، یعنی جس کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان جہاد کے باوجود شریک نہیں ہوئے، اور وہ اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ ہم اس سے بچ گئے اور ہماری جان اور ہمارا مال بھی محفوظ رہا اور ہم اس میں شریک نہیں ہوئے، وہ خوش ہو رہے تھے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ جہاد کی فضیلت انہیں حاصل ہو جائے، اس لیے وہ تارک جہاد نہیں بلکہ وہ متروک ہیں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا اور چھوڑ دینے کے قابل سمجھا، حالانکہ وہ خود اس بات پر خوش ہو رہے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا، آیت کے اگلے حصے میں، کہ وہ انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں، اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ خلاف رسول اللہ، خلافہ کا ایک معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور پیچھے رہ جانے کے بھی کیے گئے، اور دوسرا معنی مخالفت کے بھی کیے گئے ہیں۔ دونوں معنی یہاں مراد ہیں کہ مخالفت کر کے بھی وہ پیچھے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ پیچھے رہ گئے۔ یہی بات فرمائی گئی کہ وہ خود ہی نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے اوروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ قالوا لا تنفروا فی الحر، گرمی کے موسم میں باہر نہ نکلو۔ اور جیسے پہلے یہ بات گزر چکی کہ غزوہ تبوک ایسے موقع پر پیش آیا جب سخت گرمی تھی، حالات بہت سخت تھے، تو اسی کو آڑ بنا کر انہوں نے کہا کہ ایسے موسم میں جہاد کے لیے نہ نکلا جائے، اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دے رہے تھے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل نار جہنم اشد حرا، انہیں کیا معلوم کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جس گرمی اور جس گرمی کی شدت کو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، جو آگے آنے والی جو آگ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اس سے بچنے کی فکر یہ نہیں کر رہے ہیں، اور اسی آگ سے انہیں سابقہ پڑنے والا ہے۔ یہ موسم کی گرمی جہنم کی گرمی کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ ان کا ہنسنا تھوڑا ہے اور ان کا رونا زیادہ ہوگا، کہ دنیا کے اندر یہ تھوڑے وقت کے لیے ہنس لیں، اور آخرت میں جب ان کے اعمال سامنے آئیں گے اور سزا کے طور پر ان کے اوپر جو معاملات آئیں گے، پھر وہ رونا ہی رونا ہوگا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے، دنیا چند روزہ ہے، اس میں جتنا چاہو ہنس لو، پھر جب دنیا ختم ہوگی اور اللہ کے پاس حاضر ہوگے تو رونا شروع ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ آخری آیت میں یہ فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب اس بات کے بعد کہ وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور اس بات پر خوش ہو گئے کہ ان کی جان اور مال محفوظ رہی، اوروں کو بھی انہوں نے روکا، آئندہ اگر کبھی کوئی گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جہاد میں نکلنے کی اجازت چاہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہو چکی بذریعہ وحی کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، نہ میرے ساتھ مل کر کسی دشمن کا تم مقابلہ کرو گے۔ اس بات پر اللہ نے مجھے مطلع کر دیا ہے، اور تمہیں پیچھے رہنا، بیٹھ جانا تمہیں پسند آیا تھا پہلی بار، لہٰذا اب بھی تم پیچھے رہو اور پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جہاد میں تمہاری شرکت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تمہارے ساتھ کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد و نصرت ہی ہمارے لیے کافی ہے اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ گویا یہ قیامت تک کے لیے انہیں یہ سزا دے دی گئی کہ اہل ایمان کے لشکر میں وہ شامل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر نفاق تھا۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ منافقین کو جہاد میں شرکت سے کیوں روک دیا گیا؟ جیسے کہ ترجمہ و تفسیر کے اندر یہ بات گزر چکی، ساتھ فرمایا گیا کہ چونکہ منافقین کے دلوں کے اندر ایمان تھا ہی نہیں اور اخلاص اور ارادہ بھی نہیں تھا، اس لیے جب نکلنے کا وقت آیا تو یہ لوگ پیچھے رہ گئے، اور اپنے اس پیچھے رہنے پر وہ خوش بھی ہوئے اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے اہل ایمان کو دھوکہ دے دیا اور اپنے آپ کو ہم نے محفوظ کر لیا۔ تو فرمایا کہ آئندہ بھی جب وقت آئے گا تو یہ لوگ حیلے بہانے کر کے اس معاملے کو ٹال دیں گے اور یہ لوگ اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ جب وہ کسی جہاد میں شریک ہونے کے لیے خود بھی اگر کہیں اور اجازت چاہیں تو آپ ان کو اس بات کی حقیقت بتا دیجئے کہ تمہارے کسی قول اور فعل کا ہمیں اعتبار نہیں ہے، تم نہ جہاد کے لیے نکلو گے،
نہ دشمن اسلام کے ساتھ میرے ساتھ مل کر قتال کرو گے۔ مفسرین نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ حکم بطور دنیاوی سزا کے نافذ کیا گیا کہ اگر وہ سچ مچ بھی جہاد میں شرکت کے لیے کہیں تو انہیں جہاد میں شریک نہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔